نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ. صدق اللہ العظیم. نہایت واجب الاحترام میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک بیان کی جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو اسی حدیث کی وضاحت میں آپ کے سامنے ایک تابعی جس کا نام حضرت ہرم بن حبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جس عمل کی نیت کرتا ہے اور جو اس کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اسی کو اجر ملتا ہے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ اے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کمرے کا روشن دان ہے یہ آپ نے کیوں لگوایا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ روشن دان میں نے صرف اس لیے لگوایا ہے کہ یہاں سے ہوا آئے گی، مگر قربان جاؤں آقا علیہ السلام پر آپ نے فرمایا بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹینشن. جو فرسٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت. اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو اللہ کی عزت کی قسم آپ کو ہوا بھی ملتی رہتی، آپ کو ثواب بھی ملتا رہتا. تو پتہ کیا چلا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. نیت جتنی خوبصورت ہو اللہ کی عزت کی قسم اعمال بھی اتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں. ایک تابعی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ہرم بن حبان ہے. آپ طبقہ تابعین کے ائمہ طریقت میں سے منبع صفا ہیں، معدن وفا ہیں. حضرت ہرم بن حبان جو اکابر طریقت میں سے ہیں، ایک عام انسان نہیں ہیں. آپ کو طریقت و معرفت میں کمال ہے. آپ کا وہ شرف ہے کہ آپ کیونکہ تابعین میں سے ہیں، لیکن آپ کو فضیلت یہ ہے کہ آپ کچھ صحابہ کرام کی مجلسوں میں بھی رہے ہیں. آپ کے دل نے چاہا کہ حضرت اویس کرنی کا وہ مقام ہے، میری نیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت اویس کرنی سے جا کے ملاقات کروں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کرن جانے کا ارادہ کیا کہ میں کرن جا کے حضرت اویس کرنی سے ملاقات کروں، لیکن جب آپ کرن پہنچے تو آگے سے پتہ چلا کہ حضرت اویس کرنی یہاں سے کوچ کر چکے ہیں. آپ نا امید ہو کر واپس آ گئے. جب آپ واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں موجود ہیں. آپ نے پھر وہاں سے کوفہ کا سفر کیا. جب طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کی کوفہ میں بھی حضرت اویس سے ملاقات نہ ہو سکی. جب آپ مایوس ہو کر بصرہ جانے کا ارادہ کیا، جب آپ بصرہ فرات کے کنارے پر پہنچے تو آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرات کے کنارے وضو کرتے ہوئے پاتے ہیں.
جب آپ نے وضو کرتے ہوئے حضرت اویس کرنی کو دیکھا کہ آپ کنارے سے بہر آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کنگھی ہے اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کر رہے ہیں، حضرت عامر بن حبان نے آگے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا عامر بن حبان۔ جب آپ نے یہ آواز سنی تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے اویس، آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہے، مگر آپ نے مجھے میرے نام سے ہی سلام کیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو اللہ کی عزت کی قسم حضرت اویس کرنی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، عرفت روحی و روحک، اے عامر بن حبان، اللہ کی عزت کی قسم میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، پھر ان کی سنگتیں ایک ہوتی ہیں، پھر ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں، پھر جب وہ نیک مزکہ اور مصفہ ہو کر سفر کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر جب عاشق کو ملتا ہے، پھر عاشق اس سے نام نہیں پوچھتا بلکہ اس کے نام سے اس کے وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر وہاں قیام کیا، قیام کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے تو حضرت ہرم بن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ سے میری اکثر باتیں ہوئی ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے مجھے بروایت حضرت عمر فاروق حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو پھل ملتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا جس نے خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، پھر اللہ کی عزت کی قسم پھر اس کو دنیا ملتی ہے، دین نہیں ملتا۔ اس کو دنیا کے ثمرات ملتے ہیں، اس کو جنت کے ثمرات نہیں ملتے۔ اس کو دنیا کی رضا ملتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رضا نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی خواہش کی، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میری بیوی ہو، تو پھر اس سے نکاح کر لے گا۔ اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کی وہ نیت کرے۔ سامعین ذی وقار، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے مجھے نصیحت کی، فرمایا علیک بقلبک، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے دل کی نگہداشت کرو، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے دل کی نگہبانی کرو، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے دل کی حفاظت کرو، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے دل پر پہرا دو کہ وہ دل رب کی طرف آپ کو مصروف کر دے، دنیا کی طرف مصروف نہ کرے، وہ اللہ کی رضا کی طرف آپ کو مصروف کر دے، دنیا کے اللہ کے اغیار کی طرف آپ کو مصروف نہ رکھے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں مصروف رکھے تاکہ آپ کی مصروفیت رنگ لائے اور آپ کو جنت نصیب ہو اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے نوازا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔